اگلا سوال ہے، کیا پوتے کے لیے وراثت میں حصہ ہے؟ اگر والد کا پہلے انتقال ہو گیا تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ دیکھیے، سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک پوتا جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو دادا کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیے، پوتے کا دادا کی جائیداد میں کبھی حصہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو دادا کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حصہ ہے۔ تو دونوں شکلیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کب پوتے کو دادا کی جائیداد میں حصہ ملتا ہے، کب نہیں ملتا ہے۔ تو دیکھیے، پوتے کو دادا کی جائیداد میں حصہ ملنے کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کے باپ کا انتقال ہو گیا، دادا اس کا ہے، اور اس کے باپ کے کوئی بھائی نہیں تھے، بہن ہو یا نہ ہو، بھائی نہیں تھے۔ تو ایک آدمی کے ابا کے بھائی نہیں تھے، یعنی اس کے دادا کے دوسرے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں ہوں یا نہ ہوں، اس سے لینا دینا نہیں۔ اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا جو مر چکا۔ تو اس کیس میں جو پوتے ہوں گے ان کو حصہ ملے گا۔ ایک دادا ہے، اس کا بیٹا مر گیا، اگر اکیلا بیٹا تھا، باقی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، نہ کوئی دوسرا بیٹا تھا، نہ دوسری کوئی بیٹی تھی، یعنی جو پوتے ہیں اس کے ابا صرف تھے، ان پوتوں کے نہ تو کوئی چچا تھے، نہ کوئی پھوپھی تھی، کوئی نہیں تھا، صرف اس کا باپ تھا، مر گیا تو بھی حصہ ملے گا۔ یا یہ ہے کہ پوتوں کا باپ مر گیا اور اس کے دادا کے دوسرے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں، تو بھی ملے گا پوتوں کو، اس کیس میں بھی پوتوں کو ملے گا۔ تو یہ ایسی حالت ہے جس میں پوتوں کو ملتا ہے کہ جب دادا کے ایک ہی بیٹے تھے، وہ مر گیا، ان کے بچے ہیں، پوتے بن رہے ہیں، تو ان کو حصہ ملے گا اگر دادا کی دوسری مذکر اولاد نہیں ہے، مؤنث یعنی بیٹیاں ہوں یا نہ ہوں، حال حال میں پوتوں کو ملے گا۔ یہ شکل ہے پوتوں کو حصہ ملنے کی۔ لیکن دوسری شکل ہے کہ پوتوں کو حصہ نہ ملنے کی، یعنی جو لازمی حصہ ہوتا وہ نہ ملنے کی۔ وہ یہ کہ ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس کے باپ کے دوسرے بھائی بھی تھے، بھائی مذکر اولاد تھے، بہن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، باپ کے بہن سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن بھائی سے فرق پڑتا ہے۔ تو دادا کی اگر دوسری مذکر اولاد زندہ ہے تو اس کیس میں پوتوں کو نہیں ملے گا، اس کیس میں پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی جو لازمی شیئر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دادا جب مرے گا تو اس کی جائیداد میں اس کے پوتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی جائیداد میں جو حصے دار ہوں گے وہ دادا کے جو بیٹے زندہ ہیں وہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ جو بیٹیاں ہوں گی، اگر ہوں گی تو ہوں گی، نہیں ہوں گی تو پھر دوسرے لوگوں کو جو اس کے مستحق ہوں گے ان کو ملے گا، لیکن پوتے اس وارثین کی لسٹ سے باہر ہو جائیں گے۔ البتہ یہ جو دوسری شکل ہے، اس میں ایک دوسرے طریقے سے اگر دادا چاہے تو پوتوں کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر پوتے کے ابا مر گئے، دادا زندہ ہے، تو دادا تو دیکھ رہا نا کہ میری نظروں کے سامنے بچے یتیم ہو گئے اور اس کا باپ مر گیا، اور دادا کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں مروں گا تو میری پراپرٹی جو ملنے والی تھی میرے بیٹے کو، بیٹا مر گیا، اب بیٹے کو نہیں ملے گی، اس کے بچوں کو نہیں ملے گی، یعنی میرے پوتوں کو نہیں ملے گی۔ تو اس کیس میں دادا اگر چاہے تو 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پوتے وارث نہیں ہیں، اور غیر وارث کے لیے کوئی بھی آدمی وصیت کر سکتا ہے، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ کسی اور گاؤں کا، کسی اور علاقے کے رہنے والا ہو۔ تو جو وصیت آدمی ایک 3rd پرسن کے لیے کر سکتا ہے، دور بسنے والے کے لیے کر سکتا ہے، تو جو اپنی نسل کا ہے، جو پوتا ہے، ان کے لیے کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو جو لازمی کنیکشن ہوتا ہے وراثت کا وہ تو کٹ جاتا ہے اس دوسری شکل میں، لیکن ایک دوسرے ذریعے سے اگر دادا چاہے تو ان کو دلا سکتا ہے، بلکہ وہ زیادہ بھی دلا سکتا ہے، یعنی اور بیٹوں سے بھی زیادہ اس کو مل سکتا ہے اگر دادا چاہے تو 1/3، کبھی کبھی بیٹوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو دادا اگر چاہے تو وہ پوتوں کو دلا سکتا ہے۔ تو جو یہاں پوچھا گیا ہے کہ پوتوں کی مدد کیسے کی جائے، تو مدد اگر کرنی ہے، دادا اگر چاہے تو یہ اس کے پاس یہ حل ہے کہ وہ وصیت بنا کے 1/3 ان کو دلوا سکتا ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ اگر دادا نے وصیت نہیں بنائی تو پھر ان پوتوں کو اس کیس میں نہیں ملے گا۔ اس لیے دادا کو جا کے سمجھانا چاہیے، کسی بھی فیملی میں ایسا کیس ہو جائے کہ باپ مر جائے اور دادا زندہ ہے، دوسرے اس کے چچا بھی موجود ہیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے، اب کسی اور ذریعے سے اس کو دلوانے کی بات کرنی چاہیے، جا کے فیملی والوں سے بات کرنا چاہیے، اس کے دادا کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ جو تمہارے پوتے ہیں ان کو نہیں ملنے والا شریعت کی روح سے، لیکن یہ دوسرا راستہ وصیت، آپ وصیت بنا دو اس سے پہلے کہ آپ کی موت ہو، آپ وصیت بنا دو گے تو ان کو مل جائے گا۔ تو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے سمجھایا نہیں، اسے پتہ نہیں تھا، یہ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے وصیت بنانے سے انکار کر دیا، تو پھر ان پوتوں کو نہیں ملے گا۔ اور اس شکل میں یہ اعتراض ہوتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ بھائی پوتے کو کیوں محروم کر دیا؟ تو اس کا جواب علماء کی طرف سے ایک کیا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وراثت سے محروم ہو گیا لیکن وصیت سے دے سکتا ہے. لیکن بھیا اگر دادا وصیت بھی نہ کرے تب تو اعتراض پھر واپس آ جاتا ہے نا، کہ وصیت آپ گن پوائنٹ پہ تو نہیں لے سکتے. اگر دادا بولے میں وصیت نہیں کرتا ہوں تب تو اس کو نہیں ملے گا. تو اس اعتراض کا کیا جواب ہے؟ تو اس کے جواب کے طور پہ میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وراثت میں جو مال بڑھتا ہے وہ کیا دیکھ کر بڑھتا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دیکھیے ایک مال بڑھتا ہے زکوٰۃ کا اور ایک مال بڑھتا ہے وراثت کا. زکوٰۃ کا جو مال بڑھتا ہے وہ غریبی دیکھ کے بڑھتا ہے، محتاجگی دیکھ کر بڑھتا ہے، ضرورت مندی دیکھ کے بڑھتا ہے. یعنی زکوٰۃ کا مال صرف ان کو دیا جاتا ہے جو غریب ہیں، نادار ہیں، کمزور ہیں. ظاہر ہے کروڑ پتی کو، خوشحال کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا ہے. لیکن وراثت کا سسٹم ہی الگ ہے. لوگ وراثت میں اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ زکوٰۃ والے نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ امیر ہے، یہ غریب ہو گئے، ان کو تو ملنا چاہیے. وراثت کا جو مال ہے وہ بلڈ ریلیشن پہ ملتا ہے، اس میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص مر گیا، اس کے دو بیٹے ہیں. ایک بیٹا، صرف دو بیٹے، باقی کوئی نہیں ہے. ایک بیٹا ارب پتی ہے، اس نے اپنے پیسے سے کمایا، اربوں کا مالک ہے. اور دوسرا بیٹا اس کے پاس لاکھوں کی آمدنی بھی نہیں ہے، اور باپ نے جو چھوڑا ہے وہ صرف 1 لاکھ روپیہ ہے. مان لیجیے ایک آدمی مر گیا، وہ صرف 1 لاکھ کی پراپرٹی چھوڑ رہا ہے. اس کے دو بیٹے، ایک بیٹا اربوں میں کھیل رہا ہے اور دوسرا بیٹا اس کے پاس لاکھوں بھی نہیں ہے. تو اب دنیا کو کیا لگے گا کہ یار یہ آدمی مر گیا، صرف 1 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے تو اس غریب کو دے دینا چاہیے، اور جو یہ ارب پتی ہے اس کو 1 لاکھ روپیہ لے کے کیا کرے گا؟ لیکن یہ دنیا کہہ سکتی ہے، اسلام کا قانون نہیں کہتا. اسلام کا قانون کہتا ہے کہ اس کیس میں بھی جو 1 لاکھ ہے وہ 50-50 بٹے گا. 50,000 ارب پتی کو ملے گا، 50,000 اس غریب کو ملے گا جس کے پاس لاکھوں بھی نہیں ہے. یہاں کوئی بھی اس کی غریبی کی دہائی دے کر یہ نہیں بول سکتا کہ یہ انصاف کے خلاف ہے. تو یہ بات آپ سمجھیں کہ وراثت کا جو مال بڑھتا ہے وہ بلڈ ریلیشن کو دیکھ کے بڑھتا ہے، اس میں غریبی نہیں دیکھی جاتی، امیری نہیں دیکھی جاتی. تو لوگ کہتے ہیں یہ یتیم ہو گیا، روڈ پہ آگے اس کو اور ملنا چاہیے، اور ملنا چاہیے، اس کا دوسرا راستہ ہے. آپ غریبی پہ ترس کھا رہے ہیں، غریبی کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم ہے اسلام میں. لیکن یہ جو وراثت کا مال ہے یہ صرف بلڈ ریلیشن پہ بٹے گا، اس میں غریبی، کمزوری اور کون اوپر ہے کون نیچے یہ نہیں دیکھا جائے گا. یہ پہلا جواب ہے. اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس سسٹم پہ. اللہ کا سسٹم ہے خونی رشتہ. تو جب ایک شخص کا اپنا بیٹا موجود ہوتا ہے تو خونی اعتبار سے یہ قریب ہوتا ہے اور پوتا دور ہوتا ہے. تو جو قریب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، جو دور کا ہوتا ہے وہ نہیں لیتا. یہ سسٹم ہے وراثت کے مال بٹنے کا کہ وہ غربت کو دیکھ کر نہیں بلکہ قربت کو دیکھ کر اور رشتوں کو دیکھ کر بڑھتا ہے. یہ کسی کے چھوٹے بڑے کو دیکھ کر نہیں بڑھتا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات اور آخری بات، اس پر میں جواب ختم کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ حقیقت میں دنیا میں بھی ہم اگر غور کریں تو یہی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے وراثت میں کیا ہے. یعنی ہم ذمہ داریاں جو بانٹتے ہیں وہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں پر نہیں ڈالتے. فرض کیجئے کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس کے 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک مر چکا، اس کے پوتے موجود ہیں، اور دوسرا بیٹا زندہ ہے. یا 3 بیٹے تھے کسی کے، ایک بیٹا مر گیا، اس کی اولاد موجود ہے، یہ 3 بچے موجود ہیں، اور دوسری اس کی اولاد موجود ہے. وہ آدمی بیمار ہو گیا تو اب دنیا کس سے جا کے بولے گی اپنے ابا کا علاج کراؤ؟ ظاہر ہے کہ لوگ اس کے بیٹوں سے جا کے بولیں گے کہ تم اپنے ابا کا علاج کرو. کوئی جا کے یتیم بچوں سے نہیں بولے گا، پوتوں سے نہیں بولے گا. کوئی نہیں کہے گا پوتوں سے کہ تم اپنے دادا کا علاج کیوں نہیں کرا رہے ہو. دنیا جا کے بیٹے کو پکڑے گی کہ بیٹے تمہارا باپ بیمار ہے، جا کے اس کا علاج کراؤ. اس کے بیٹے موجود ہیں تو بیٹوں پر ذمہ داری پوری دنیا ڈالے گی کہ تم اپنے ابا کا علاج کراؤ. اس کے پوتے سے کوئی نہیں کہے گا کہ پوتے جاؤ اپنے دادا کا علاج کراؤ. البتہ اگر پوتا بھی آگے بڑھ کے حصہ لینا چاہے علاج میں تو اچھی بات ہے، لیکن دنیا اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالے گی کہ بھائی بیٹے موجود ہو تو اب پوتے کیوں جائے علاج کرائے، بیٹے علاج کرائے. پوتے آگے بڑھے تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی فورس نہیں کرے گا کہ پوتے تم بھی جا کے علاج کراؤ. بیٹوں کی ذمہ داری ہوتی. تو وہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا ہے کہ جب ایک آدمی کے بیٹے موجود ہیں تو ان کا مال ان کو دے رہا ہے، پوتوں کو نہیں دے رہا. البتہ اگر دادا پوتوں کو دینا چاہے اپنی طرف سے تو اللہ منع نہیں کر رہا ہے، وصیت کا راستہ ہے. تو جو قانون ہم دنیا میں لے کے چل رہے ہیں وہی قانون تو اللہ نے بنایا، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ دنیا میں ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، ہم اس کے بیٹوں پر ذمہ داری ڈالتے ہیں علاج کرانے کی، نہ کہ اس کے پوتوں پر. یعنی 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا مر گیا، اس کے پوتے ہیں تو ہم پوتوں سے جا کے نہیں کہتے کہ تم بھی جا کے علاج کراؤ کیونکہ یہ تمہارے مرے ہوئے باپ کا بھی باپ ہے. نہیں، بلکہ جو اس کے بیٹے زندہ ہیں صرف وہ علاج کرواتے ہیں، پوتے نہیں کرتے. تو اللہ بھی وہی کر رہا ہے کہ اگر اس کی زندہ بیٹے ان کو حصہ دلا رہا ہے، اور جو بیٹا مر چکا اس کے بچوں کو کاٹ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس کے بچے کیونکہ دور ہو گئے، جب قریبی موجود ہے تو دور کے نہیں رہیں گے. تو جیسے دنیا میں ذمہ داریاں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں کہ جب قریبی بیٹے موجود ہیں تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے نہ کہ پوتوں کی.
تو ایسے جب حصہ لینے کی باری آئے گی تو جب قریبی بیٹے موجود ہیں تو ان کو حصہ ملے گا، نہ کہ دور کے